الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ تمام دیکھنے والوں کو جنید اقبال کی جانب سے انتہائی محبت کے ساتھ السلام علیکم۔ آج زبان کے بے لگام استعمال پہ بات کریں گے، کیونکہ میرا خیال ہے کہ آج بہت ضروری ہے اس موضوع پہ بات کرنا کہ یہ بے لگام زبانیں جو آج ہماری ہو چکی ہیں، اس کی وجہ سے کتنی تباہیاں ہمارے معاشرے کے اندر پیدا ہو رہی ہیں۔ لیکن اس سے قبل میری گزارش ہے، اگر ابھی تک آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیجئے، بیل آئیکن کے بٹن کو کلک کر لیجئے اور میرے فیس بک پیج کو بھی لائک کر لیں تاکہ میری تمام نئی ویڈیوز پر وقت آپ تک پہنچتی رہیں۔ ایک بات تو ذہن میں رکھیں ناظرین کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو جہاں بے شمار نعمتوں سے نوازا ہے، وہاں ایک بہت بڑی نعمت اللہ تعالیٰ نے انسان کو زبان کی صورت میں عطا کی ہے۔ یہ زبان جو ہے نا، بنیادی طور پہ یہ قلب و اذہان کی وہ ترجمان ہے جو انسان کو تخت پر بھی پہنچا دیا کرتی ہے اور انسان کا دھڑم تختہ بھی کر دیا کرتی ہے۔ یعنی زبان کا جو زخم ہے وہ تلوار سے بھی زیادہ سخت ترین ہے اور شدید ترین ہے۔ یعنی تلوار تو جسم کو کاٹا کرتی ہے نا، اس پر زخم ڈالا کرتی ہے، مگر زبان انسان کی روح کو کاٹ دیا کرتی ہے، جس کے بعد روح کبھی بھی جو ہے وہ ہیل نہیں ہو پاتی۔ پاؤں کی ٹھوکر سے یہ ذہن میں رکھیے گا کہ انسان گرتا ہے، مگر زبان کی ٹھوکر جو ہے انسان کی نعمتوں کو گرا دیا کرتی ہے، اس کو ختم کر دیا کرتی ہے، نیست و نابود کر دیا کرتی ہے۔ زبان عرش پر بھی لے جایا کرتی ہے اور زبان انسان کو ذلت کی پستیوں میں بھی دفن کر دیا کرتی ہے اور انسان کو پتہ بھی نہیں چلتا۔ یعنی آپ ایک بات ذرا سوچئے، اور یہ بات آپ کے ذہن میں ابھی فوراً آ جائے گی جب میں عرض کروں گا کہ انسان کی جو جسم ہے، یعنی جو ہمارا جسم ہے، اس جسم کے سارے اعضاء بوڑھے ہو جاتے ہیں۔ جب ایک سرٹن ٹائم کے بعد انسان کی ایج بڑھنا شروع ہوتی ہے تو آپ دیکھیے گا انسان کے ہاتھوں میں راشا آنا شروع ہو جائے گا۔ ایک سرٹن ٹائم کے بعد انسان کے جو ہے پاؤں بھی کانپنا شروع ہو جاتے ہیں، لرزنا شروع ہو جاتے ہیں، جسے آپ کانپے ٹانگنا کہتے ہیں۔ یعنی انسان کا جو چہرہ ہے اس کے اوپر جھریاں آنا شروع ہو جاتی ہیں، انسان کی ہڈیاں بھی بھری ہونا شروع ہو جاتی ہیں، انسان کی کمر بھی جھک جایا کرتی ہے، اس کی آنکھوں کی جو روشنی ہے وہ بھی آہستہ آہستہ مدھم پڑنا شروع ہو جاتی ہے۔ جیسے بلب میں سے روشنی ختم ہوتی ہے، سمجھ لیجیے انسان کے وجود سے آہستہ آہستہ روشنی سمٹنا شروع ہو جاتی ہے۔ سر کے بال بھی اس کے جھڑنا شروع ہو جاتے ہیں، دانت بھی اس کے گرنا شروع ہو جاتے ہیں، اعضائے رئیسہ بھی اس کے کام کرنا چھوڑ دیتے ہیں، انسان مختلف بیماریوں میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ ایک وقت ایسا آتا ہے کہ وہ آہستہ آہستہ اپنے بیڈ کے ساتھ لگ جاتا ہے۔ لیکن کمال دیکھیں، وہ بیڈ پر کھا سکے نہ کھا سکے، وہ پی سکے نہ پی سکے، وہ اٹھ سکے نہ اٹھ سکے، وہ چل سکے نہ چل سکے، وہ کوئی کام کر سکے نہ کر سکے، لیکن ایک کام ضرور ہوتا ہے جو وہ اس وقت بھی کر سکتا ہے، اپنی زبان کا استعمال۔ اور آپ دیکھیے گا جو لوگ مثبت استعمال کرتے ہیں اللہ ان کو مبارک کرے، لیکن اس وقت بھی اگر خدا نخواستہ اگر کوئی چیز آپ کو نقصان پہنچاتی ہے تو آپ کی زبان ہی پہنچاتی ہے، جس سے نکلا ہوا کوئی تلخ جملہ، کوئی غلط جملہ، کسی کو متون کرنا، کسی کے لیے بری بات کرنا یا کسی کا دل دکھانا، دراصل آپ کے لیے اس وقت بھی گرفت کا سبب بنتا ہے، عذاب کا سبب بنتا ہے۔ یعنی یہ جو 32 دانتوں کے درمیان گوشت کا ایک چھوٹا سا لوتھڑا ہے نا، یہ بنیادی طور پہ زبان انسان کو کہاں سے کہاں کھڑا کر دیتی ہے، اس کو پتہ ہی نہیں چلتا۔ یعنی یہ واحد عضو ہے جو کبھی کمزور نہیں ہوتی، یہ واحد عضو ہے جو کبھی بوڑھی نہیں ہوتی، بلکہ یوں کہیے کہ اس پر کبھی جھریاں نہیں آتی، اس کی کاٹ بڑھاپے میں بھی ہمیشہ جوان ہی رہا کرتی ہے۔ زبان سے ادا کیا گیا، اب بات کو یوں سمجھ لیں، جملہ کوئی بھی بات آپ کہتے ہیں، کوئی بھی لفظ آپ کہتے ہیں، یہ ذہن میں رکھیے کہ یہ واٹس ایپ پر بھیجے ہوئے کسی ایس ایم ایس کی طرح نہیں ہے کہ آپ کو اچانک یہ خیال آیا کہ آپ نے کوئی غلط ایس ایم ایس کر دیا ہے، غلط واٹس ایپ کر دیا ہے اور ایک دم آپ اپنے موبائل میں گئے، ڈیلیٹ فار ایوری ون کا آپشن آپ نے استعمال کیا، اس کو فوراً آپ نے ڈسکارڈ کر دیا۔ یہ کوئی پوسٹ نہیں ہے جو آپ نے سوشل میڈیا پہ لگا دی، فیس بک پہ لگا دی، ٹویٹر پہ لگا دی، انسٹاگرام پہ لگا دی، ٹک ٹاک پہ لگا دی، اور اچانک آپ کو خیال آیا کہ نہیں میں نے تو کوئی غلط بات کر دی ہے، فوراً اس کو ایڈٹ کر دیا جائے یا ڈسکارڈ کر دیا جائے، ڈیلیٹ کر دیا جائے۔ ایسا بھی نہیں، یہ زبان ہے صاحب، زبان، زبان سے نکلا ہوا ایک ایک لفظ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں ریکارڈ ہو رہا ہے، ذہن میں رکھیے گا، اور کل بروز محشر یہ ریکارڈ ہوا ہوا ایک ایک جملہ آپ کے سامنے پیش کیا جائے گا، آپ کو سنایا جائے گا۔ جو آپ کہتے ہیں وہ اللہ کی بارگاہ سے اسی انداز سے آپ کے سامنے پیش کر دیا جائے گا کہ تو نے فلاں موقع پر اس شخص کی غیبت کی تھی، تو نے فلاں موقع پہ اس شخص کو متون کیا تھا، تو نے فلاں موقع پر اس شخص پر بہتان لگایا تھا، تو نے فلاں موقع پر اپنے پولیٹیکل باس کے کہنے کے اوپر اس کی کریکٹر اسیسینیشن کی تھی، تو نے فلاں موقع کے اوپر اپنی نمود و نمائش کے لیے، اپنی شہرت کے لیے، اپنے مقام کے لیے، اپنے لائکس کو بڑھانے کے لیے یا اپنے فالوورز کو بڑھانے کے لیے تو نے ایسے کام کیے تھے جو اپنی ملک کی سالمیت کے خلاف تھے، ملک کے اداروں کے خلاف تھے، یا واٹس ایور مذہب کے خلاف تھے۔ یہ ساری باتیں جو ہم کرتے ہیں، یا تو نے کسی موقع پر رشتوں میں درار ڈالنے کے لیے یہ جملہ کہہ دیا تھا، تو نے کسی موقع پر یہ جملہ کہہ دیا تھا جس کی وجہ سے کسی کی دل آزاری ہو گئی تھی، اب آپ اس بات کو پھیلاتے چلے جائیں، نتیجہ یہ ہے
کہ یہ ساری باتیں آپ خود پڑھ کے سنا رہے ہوں گے اللہ کی بارگاہ میں، یہ سب یعنی ایک ایک لفظ آپ کا ریکارڈ ہو رہا ہے. لہذا لفظ جب تک منہ میں ہے، یہ ذہن میں رکھیے گا، وہ آپ کے غلام ہیں، لیکن جب لفظ ادا ہو جاتے ہیں تو آپ ان کے غلام ہو جایا کرتے ہیں. اور آج تو صاحب بڑا عجیب معاملہ ہو چکا ہے. پہلے تو یہ ہوتا تھا کہ آپ کوئی بات کہتے تھے تو وہ ریکارڈ پہ ہے کہ نہیں ہے. آج تو صورتحال یہ ہو گئی ہے کہ لوگ کھل کر فیس بک کے اوپر عجیب و غریب سے اپنی پوسٹ ڈالتے ہیں، یوٹیوب پہ عجیب و غریب سے اپنی پوسٹ ڈالتے ہیں، ٹک ٹاک پہ، انسٹاگرام پہ، ٹویٹر کے اوپر. یہ وہ ریکارڈ کا حصہ ہے، یعنی وہ تو وہاں جو ریکارڈ کا حصہ بن رہا ہے، قدرت جو بنا رہی ہے وہ تو اپنی جگہ ہے. دنیا میں آپ وہ ریکارڈ کا حصہ بنا رہے ہیں کہ آپ اپنی بات کو ڈینائی کر ہی نہیں سکتے. جو آپ نے کہہ دیا وہ آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ آؤٹ آف کانٹیکسٹ کسی نے پینٹ کیا ہے، میں نے یہ نہیں کہا تھا. نہیں، جو آپ نے کہا تھا وہ آپ کی پوسٹ، آپ کی ویڈیو سامنے موجود ہے. لہذا جو جملہ آپ ادا کرتے ہیں ذہن میں رکھیے گا، یا تو وہ آپ کے غلام رہتے ہیں یا آپ ان کے غلام بن جایا کرتے ہیں. اور جب آپ ان کے غلام بنتے ہیں نا، ذہن میں رکھیے گا، تو پھر آپ کی عزت تار تار ہو جاتی ہے. آپ بیٹھے کسی اور منصب پہ ہوتے ہیں اور آپ کو جملے اتار کے کسی اور جگہ پہ پستی میں جو ہے وہ ڈال دیا کرتے ہیں، دفن کر دیا کرتے ہیں. عقل مند کی جو زبان ہے، ذہن میں رکھیں، وہ اس کے دل کے پیچھے ہوتی ہے، اور جو بے وقوف کا دل ہے وہ اس کی زبان کے پیچھے ہوا کرتا ہے. آج من حیث المجموعی ان لوگوں کو چھوڑ کر جو اچھی بات کرتے ہیں، خیر کی بات کرتے ہیں، زبان کا درست استعمال کرتے ہیں. مسئلہ یہ ہے کہ ہم زبان کے معاملے کے اندر مکمل طور پہ بے احتیاط ہو. معذرت کے ساتھ مجھے کہنے دیجیے، فرد سے لے کر سیاسی رہنماؤں تک، سیاسی رہنماؤں سے لے کے مذہبی رہنماؤں تک، یعنی چند ایک کو چھوڑ کر جو اللہ ماشاء اللہ بہت اچھا کام کر رہے ہیں، پھر وہی بات خیر کی بات کرتے ہیں اور زبان کا درست استعمال کرتے ہیں. عالم یہ ہو گیا، آپ سیاسی تماشے اٹھا کے دیکھ لیجیے ٹی وی میڈیا پہ، آپ اٹھا کر دیکھ لیجیے الیکٹرانک میڈیا کے اوپر، سوشل میڈیا کے اوپر، کیا سیاسی تماشے، کیا مذہبی تماشے. زبان کا بے دریغ استعمال ہم کر رہے ہیں، بے دریغ استعمال کر رہے ہیں، اور ہمیں یہ پتہ ہی نہیں ہے، ہم یہ سمجھنا بھی نہیں چاہتے کہ کل بروز معیشت اس کی کتنی شدید پکڑ ہوگی. صاحب یہ انتشار، یہ فساد جو ہم فطرہ بپا کر رہے ہیں معاشرے کے اندر، اس کا نتیجہ جو معاشرے میں نکلنا ہے وہ تو ہو رہا ہے، جو ہمیں یہاں پر نتیجہ بھگتنا ہے وہ تو ہم بھگتیں گے. لیکن کل بروز معیشت جتنی شدید اور سخت پکڑ ہماری ہوگی، ہم اس کا تصور بھی نہیں کر سکتے. یعنی گھر سے لے کر ایوانوں تک صورتحال یہ ہوگی. گھر کے اندر بھی ہماری زبان ہماری کنٹرول میں نہیں ہے. ایوانوں میں اٹھا کے دیکھ لیجیے صاحب کہ جو ہماری ٹاپ لیٹ ہے، یعنی جو ہماری سپر ایلیٹ ہے، جو ہماری اشرافیہ ہے، جو ہماری رولنگ ایلیٹ ہے، وہ ہمارے آئیکونز ہونے چاہیے تھے. ان کی زبان کو سننے کے بعد اندازہ یہ ہوتا ہے صاحب کہ اللہ کا شکر ہے کہ ہمارے آئیکونز نہیں ہیں. ہم اپنے بچوں کو ان سے دور رکھیں اور یہ نہ بتائیں کہ صاحب یہ ہمارے لیڈرز ہیں یا یہ ہمارے رہنما ہیں جن کو ہمیں فالو کرنا ہے. تو صورتحال تو یہ ہو چکی ہے. سوشل میڈیا سے لے کر الیکٹرانک میڈیا تک جو بہتانی میخانے کھل گئے، آپ اندازہ کیجیے کہ صورتحال کیا ہو گئی ہے. آپ کسی بھی ٹی وی چینل کو اٹھا لیجیے، ہر جگہ پہ آپ کو زبان کا بے دریغ استعمال ملتا ہے. آپ کو وہ باتیں سننے کو ملتی ہیں کہ علمان الحفیظ، آپ اپنے کانوں کو ہاتھ لگاتے ہیں. اور مطلب آپ اگر سوشل میڈیا پہ چلے جائیں تو بس یہ سمجھ لیجئے کہ وہ مطلب اس کی صورتحال یہ ہو گئی ہے کہ وہ تعفن زدہ گٹر کی طرح ہو گیا ہے، جس کا پازیٹیو استعمال لوگ کر رہے ہیں وہ اپنی جگہ، یعنی جو لوگ اچھا کام کر رہے ہیں وہ اپنی جگہ، لیکن جو لوگ بے دریغ اپنی زبان کا استعمال کر رہے ہیں انہوں نے تو ایک تعفن زدہ ماحول بنا دیا سوشل میڈیا کے اوپر کہ جہاں پر ہر ایک کی کیریکٹر اسیسینیشن ہو رہی ہوتی ہے. معذرت کے ساتھ سو کالڈ جو دانشور ہیں اور میڈیا کے جو بڑے بڑے چیمپئنز اور میزبان بن، ان کی بھی صورتحال یہ ہو گئی ہے کہ انہوں نے بھی اپنے سوشل میڈیا اکاؤنٹس کے ذریعے سے ایک طوفان بدتمیزی بپا کیا ہوا ہے. زبان کا استعمال، لینگویج کا استعمال کیا ہونا چاہیے، الفاظ کو چناؤ کیا ہونا چاہیے، کیا عزت، کیا توقیر، کیا تکریم، سب کچھ ہم نے یعنی سمجھ لیجئے کہ ہم نے بنیادی طور پر اس لباس کو جو کہ ایک ڈیکورم کا لباس تھا اس کا پورا ہم نے پردہ چاک کر کے رکھ دیا، اس کو تار تار کر کے رکھ دیا. صورتحال یہ ہو گئی ہے کہ بے مقصد باتیں، لایانی باتیں، بے سروپا باتیں، جھوٹ، گالی گلوچ، غلیظ لطیفے، غیبت، چغلی، بہتان، بیہودہ میمز وغیرہ تک جو ہیں اب ہم اپلوڈ کرتے ہوئے اس سے ڈرتے نہیں ہیں، یعنی جس کی ہمیں پرواہ بھی نہیں ہے. اور یہ ذہن میں رکھیں، ایک اور بات جو میں بڑی عجیب کرنے جا رہا ہوں کہ آج جو جتنا چرب زبان ہو گیا ہے، کمال تو یہ ہے کہ وہ اتنا ہی مقبول عام ہو گیا ہے، اس کی اتنی ہی فالو، لوگ اس کو اتنا ہی دیکھنا چاہتے ہیں اور سننا چاہتے ہیں. یہ ہم نے لوگوں کا معیار بنا دیا. یہ زبان ہی ہے صاحب جس کی وجہ سے سب سے زیادہ لوگ جو ہے مجھے کہنے دیجیے جہنم میں جائیں گے، اور احادیث کا مفہوم ملتا ہے. اسی وجہ سے سرکار علیہ السلام نے فرمایا کہ جو چپ رہا اس نے نجات پائی. سرکار علیہ السلام نے فرمایا کہ بعض وقت بندہ اللہ کی رضا کی بات کرتا ہے اور اس کو اس کی پرواہ تک نہیں ہوتی، لیکن اس کے سبب سے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے درجات کو بلند کرتا ہے. اور بعض وقت بندہ اللہ کو ناراض کرنے والی بات کرتا ہے اور اس کی اسے پرواہ نہیں ہوتی، لیکن اس کے سبب وہ جہنم میں گرا دیا جاتا ہے.
حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کا کمال قول مبارک ہے کہ جب کسی شخص کی عقل کامل ہو جاتی ہے تو اس کی گفتگو میں کمی آ جاتی ہے. جب عقل کامل ہو جاتی ہے تو گفتگو میں کمی آ جاتی ہے. ایک بزرگ کا فرمان ہے کہ زبان کی مثل درندے کی سی ہے، اگر تم نے اسے باندھ کر نہ رکھا تو یہ تم پر حملہ کر دے گا اور تمہیں اس کی برائی پہنچ کر رہے گی. اپنی زبانوں کو کنٹرول کیجیے ورنہ کل بروز محشر اس کا بہت سخت ہمیں یوں سمجھ لیجیے کہ رزلٹ بہت کم ہے. اللہ تعالیٰ آپ کا ہمارا ہم سب کا حامی. اللہ حافظ.